جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان اس وقت اپنے سیاسی مخالفین کے اعصاب کے اوپر کس طرح حاوی آ چکا ہے، وہ لوگ کتنے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ الیکشن فنڈز کے حوالے سے بات ہوگی، حکومت کا کیا موقف ہے اور وہ کر رہے کیا ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے اور کچھ مزید چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اچھا، کشمیر میں جو حکومت چینج کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے چینج کی جا رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے عالمی سطح کے اوپر، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ آگے جا کے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی خبر کے اوپر آنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا فنڈز کے معاملے پہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت کہہ رہی ہے جناب ہمارے پاس 21 ارب روپیہ نہیں ہے۔ اب جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس پہ، اس نے دوبارہ معاملہ بھیج دیا پارلیمنٹ کو۔ اب اگر آپ یہ خبر دیکھیں، یہ سامنے خبر دیکھیں، خبر کیا ہے جی؟ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 129 ارب روپے جاری کر دیے۔ 129 ارب، اور گزشتہ سال کی نسبت اس دفعہ 50 ارب روپیہ زیادہ جاری کیا گیا ہے اس سال کے اندر، اور یہ حالیہ دنوں میں جاری کیا گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 600 ارب روپے کا بجٹ تو صرف ترقیاتی روپے کا بجٹ ہو گیا آپ کا اس سال۔ 600 ارب روپیہ انہوں نے مختلف منصوبوں کے اوپر دیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں توڑوائی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ کچھ کا منصوبے ہم کر کے کچھ سامنے مطلب کہ ڈیکوریشن بنا کے ہم الیکشنز جیت جائیں گے، لیکن یہ الیکشنز کے لیے ان کے پاس 20-21 ارب روپیہ نہیں ہے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ان کے پاس 20-21 ارب روپیہ ہے یا نہیں ہے، یا ان کو کوئی اور مسئلہ ہے، یہ ذہنی طور پہ شکست کھا چکے ہیں سیاست کے اندر، اس وجہ سے یہ انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے اور یہ فنڈز جاری نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، اب ذہنی شکست کی بات کریں تو عمران خان ان کے اعصاب کے اوپر حاوی آ چکا ہے۔ یہ لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سیاست کا افلاطون سمجھے جانے والے ایک زیرک سیاستدان آصف زرداری اس دن اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے، اس نے 30 ہزار یا 25 ہزار روپے دے کے نوجوان بچے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 1-2 سال پہلے آصف علی زرداری اس طرح کا مضحکہ خیز بیان دیں گے؟ وہ جو سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ عمران خان ان کے اعصاب کے اوپر حاوی آ چکا ہے۔ کیا کوئی بھی ذی شعور یہ شخص مان سکتا ہے، ذی شعور شخص مان سکتا ہے جو جمہوریت کو سمجھتا ہے، جو نظام کو سمجھتا ہے، کہ 30-25 ہزار روپیہ دے کے آپ اتنی بڑی مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح لوگوں کو جلسوں میں بلا سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اب یہ اس کی بڑی مثال ہے کہ آصف زرداری اور ان کے جو دیگر مخالفین ہیں عمران خان کے، وہ کتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور ان کے اعصاب کے اوپر کس طرح یہ طاری ہو چکا ہے عمران خان کے یہ الیکشنز میں نہیں جا رہے۔ 600 ارب روپیہ میں نے آپ کو بتایا ترقیاتی بجٹ پہ خرچ کر رہے ہیں، 129 ارب روپیہ آج کل کے دنوں میں جاری کیا، لیکن یہ 21 ارب روپیہ کیوں نہیں 20 ارب روپیہ جاری کر رہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب مختلف جو شخصیات ہوتی ہیں وہ آپ کو بار بار نظر آتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ جناب انہی شخصیات کو کیوں عہدے دیے جاتے ہیں۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب دوبارہ اسپیکر بن گئے، پہلے جناب وہ وزیر اعظم بھی تھے، تو کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اور نہیں تھا؟ اعتزاز احسن کو نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ شخصیات کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ اسپیکر بننے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے استعفے قبول کیے وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے وہ واپس لوگوں کو آنے دے رہے ہیں یا نہیں آنے دے رہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر آئین کے خلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، پارلیمان اس کو نہیں مانے گے، یہ باقاعدہ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا۔ تو اس طرح کی شخصیات کا بار بار واپس آنا اس لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ یہ آئین قانون سے زیادہ اپنی قیادت کے خیالات کو، ان کی ہدایات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو کبھی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، کبھی ان کو اسپیکر بنایا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ اعتزاز احسن بیٹھا ہوتا اسپیکر، کیا اعتزاز احسن ایسا کرتا؟ وہ تو آئین اور قانون میں جو کلیئرلی چیزیں لکھی ہیں ان کے مطابق کرتے نا۔ یہاں پہ ہم نے وہ مبینہ آڈیوز بھی سنی کہ جناب ان کے استعفے منظور کر لو، ان کے استعفے منظور نہ کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں کچھ شخصیات ہوتی ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں کہ سینٹ میں بھی ان کو لے جایا جائے، ادھر بھی ان کو لے جایا جائے، اور ان کو ہر جگہ پہ آگے رکھا جائے، اس لیے کہ وہ آئین قانون اور ملک کے جو آپ جسے کہہ سکتے ہیں جمہوری روایات ہیں ملک کے اندر یا اس طرح کی چیزیں، ان سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے اپنی قیادت کی منشا ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بھی بات ایسا کوئی کر لے شخص جو پرنسپل کے اوپر بات ہے، جو جمہوریت کے اوپر بات ہے، جو آئین کے اوپر بات ہے، تو اس کو لطیف کھوسا کی طرح، اس کو مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرح سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کشمیر میں جس طریقے سے
وہاں پہ حکومت چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو توڑا جا رہا ہے. وہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جناب پارٹی کو بھی توڑ دیا جائے گا, پارٹی بھی سپلٹ ہو جائے گی. گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن کشمیر میں تو اب باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چودھری سلطان محمود صاحب ہیں انہوں نے کوئی دھڑا بھی بنا لیا ہے. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور آج ووٹنگ وغیرہ بھی ہوگی. تو ایک تو یہ سرو کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ ہر جگہ سے گھوم پھر کے آنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, یا صرف اس قابلیت پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا یہ. تو پھر تو یہی ہوگا, اگر کوئی 2 سال پہلے لوٹا تھا, 3 سال پہلے لوٹا تھا, یا 4 سال پہلے لوٹا تھا, تو وہ آج بھی لوٹا ہو سکتا ہے, 4 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, 5 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. پر اینی وے جس طریقے سے وہاں پہ کیا جا رہا ہے, اس کا دیکھیں ایک ریئیکشن آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے. کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو فون کالز کر کے کہیں گے کہ جناب ادھر شامل ہو جاؤ, ادھر شامل ہو جاؤ, اور وفاقی حکومت جو ہے اپنا زور لگائے گی, تو اس کے اثرات آئیں گے. وہاں پہ بھی ایک نیگیٹو اس کے اثرات آئیں گے, اس لیے کہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ کشمیر ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر ان کی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. اور پھر کشمیری عوام کو اگر یہ تاثر ملے گا کہ ہماری مرضی کے بغیر, ہماری منشا کے بغیر جناب حکومت ایک بند کمروں کے اندر جناب حکومت آپ نے بنا دی, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان مقبول نہیں ہے, وہ 30-35 ہزار دے کے اس نے بچے اپنے ساتھ اکٹھے کیے ہوئے. اب یہ نتیجہ ہے زرداری صاحب کے اس تجزیے کا, جو ایک تو یہ ہے کہ ذہنی وہ طور پہ دباؤ کا شکار ہے, عمران خان ان کے اعصاب کے اوپر حاوی آ چکا, اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بند کمروں کی سیاست کو سمجھتے ہیں. وہ بند کمروں کو میں جوڑ توڑ 4 بندے بیٹھ کے یہ کر لیں, 4 بندے بیٹھ کے وہ کر لیں, اس لیے یہ کہتے ہیں جی عمران خان سے مذاکرات ہو جائیں, 5 لیڈر بیٹھ جائیں. تو یہ بند کمروں کی سیاست میں نا یہ لوگ تھرائیو کرتے ہیں. جب سیاست عوام میں آئی ہے تو وہ ان کے ذہنوں پہ حاوی آ گئی ہے, عمران خان ان کے ذہنوں کے اوپر حاوی آ گیا ہے, اور زرداری صاحب جیسا زیرک آدمی بھی اتنا مذائقہ خیز بیان دے دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اینی وے اب جب یہ عوام کی منشا کے مطابق ایک حکومت وہاں پہ قائم ہے, وہاں پہ جو مقامی الیکشنز ہوئے, لوکل الیکشنز ہوئے, اس میں بھی جو نتائج آئے وہ آپ کے سامنے. اب وہاں پہ اگر آپ حکومت گرائیں گے تو اس کا پھر ایک ریئیکشن بھی آئے گا, وہاں کی عوام کے اندر ریئیکشن آئے گا. اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا آپ کو پتا ہے برطانیہ اور یورپ میں صرف مقامی جو حکومتیں ہیں کونسلر لیول تک, اس میں کئی سو, میں یہ ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, کئی سو کونسلرز ہیں وہاں پہ براز کے اندر, لوکل کمیونٹیز کے اندر, جو سیاسی طور پہ متحرک ہیں ہر جماعت کے اندر. ان کے لارڈز ہیں کشمیریوں کے وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں منتخب جو ہیں ایم پی ایز ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, مطلب ایم پیز جسے ممبر پارلیمان ہیں, لارڈز ہیں, لارڈ نذیر آپ کو پتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ بہت زیادہ متحرک ہیں کشمیری برادری کے. اگر آپ وہاں پہ آپ یہ تاثر دیں گے کہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے کشمیر کے اندر کہ کشمیری عوام کی منشا کے بغیر وہاں پہ اس قسم کی حرکت پاکستان سے کی جا رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے, آصف علی زرداری اور ان کے اتحادی کر رہے ہیں, تو پھر ادھر اس کی کیا نیگیٹو سیاسی اثرات ہوں گے, کس طریقے سے وہ اٹھائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر امپورٹنٹ موقع کے اوپر برطانیہ کے اندر اور یورپ کے دیگر ممالک کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یورپی پارلیمنٹ کے باہر, بھارتی سفارت خانے کے باہر کشمیر کے جھنڈے لے کے اور پاکستان کے جھنڈے لے کے. اگر آج آپ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کریں گے جس میں ان کو ایک نیگیٹو اثر جائے گا یا ان کو ایک نیگیٹو پیغام ملے گا, تو یہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا حکومت کے لیے کہ وہاں پہ پھر وہ جو سیاسی بیانیاں بنائیں گے, جو سیاسی ان کا کلاؤٹ ہے, وہ جو آپ کے حق میں استعمال ہوتا ہے اور بھارت کے خلاف استعمال ہوتا ہے, آپ اس کو بھی ایلینیٹ کر دیں گے. یہ سوچیں جو پالیسی ساز ہیں اس حکومت کے, اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے, حرکت تو اب ہو چکی ہے, پر یہ سوچیں کہ لانگ ٹرم اس کا کیا ہوگا برطانیہ میں, یورپی یونین میں, دیگر جگہوں کے اوپر. اس لیے کہ امریکہ میں تو ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو نائب صدر تک پہنچ چکے ہیں, اور وہاں تک یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, کمالا ہیرس کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, پاکستان کی ڈپلومیسی میں ہمارے سفارت خانوں سے بھی بہترین کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے بابو تو وہاں پہ نوکریاں کر کے آ جاتے ہیں مرات لے کے. جو اوورسیز پاکستانی ہے, جو ان کا سیاسی کلاؤٹ ہے, چاہے وہ یورپی یونین کے اندر ہو, چاہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہو, ہاؤس آف لارڈز کے اندر ہو, یا دیگر ممالک میں ہو, یا امریکہ میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ان کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ بڑا کام آتا ہے پاکستان کا. اور یہ وہ ساری طاقتیں ہیں جو بغیر ایک پیسے کے, 1 روپیہ, ناٹ ایون اے سنگل پینی
جو یہ لوگ لیتے ہیں اس کے بغیر یہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور ان کو اگر آپ ناراض کریں گے یا ان کی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقے ہیں جہاں پہ وہ ان کی پیچھے روٹس ہیں اور جو جس چیز کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں ان کو اگر آپ ناراض کریں گے، ان کے ساتھ اگر آپ اس قسم کی حرکت کریں گے کہ جہاں پہ یہ خدشہ ہو کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، تو اس کے عالمی سطح پہ بڑے منفی سیاسی نتائج نکلیں گے اس حکومت کے لیے۔ اب خود ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، آئین اور قانون کے مطابق جس کی حکومت ہے وہ چلے، جو الیکشن جیتے، اسمبلی ٹوٹے، الیکشن جیتے، جو مرضی آئے، وہ سب کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے حکومت گرائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں وہ جو کشمیری برادری ہے، جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے فرنٹ لائن جو ہے ایمبیسڈرز ہیں عالمی سطح کے اوپر، ان کو بھی ہم کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو اس حکومت نے خام خواہ کا ایک ویر لگایا ہوا ہے، کبھی ان کو کم عقل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا، ان کے ووٹ کا حق بھی لے لیا، ان ساری چیزوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے عالمی سطح کے اوپر، میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا حکومت کو بھی پتا ہوگا، رپورٹس تو ان کو بھی مل رہی ہوں گی کہ اب کتنی سپورٹ ان کو ملتی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، اور وہ سپورٹ کتنی ضروری ہے ان ممالک میں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا سیاسی کلاؤٹ ہے، چاہے وہ یورپ ہو جائے، برطانیہ ہو جائے، یا امریکہ ہو جائے، یا کینیڈا ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔